إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ جس کا نام سفر المظفر ہے یہ شروع ہو چکا ہے. سفر کے نام کے ساتھ ہی المظفر جوڑا گیا جس کے معنی ہوتے ہیں سکسیسفل، کامیاب. جبکہ عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا. 3 یہ مہینے جو گزرے ہیں یہ کنٹینیو حرمت والے مہینے گزرے. ذی قعدۃ الحرام، ذی حجۃ الحرام، محرم الحرام. یہ 3 مہینوں میں ان کے ہاں لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں. پھر جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ان کی آپسی لڑائیاں پھر شروع ہو جاتی تھیں. وہ جو شوال کے اندر لڑائیاں اسٹاپ کر دی گئی تھی شوال کے اینڈ پر کہ چلو ذی قعدہ کا مہینہ آ رہا ہے، اب 3 مہینے کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتی تھی. اس لیے اس مہینے کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سفر ایک کیڑے کا نام ہے جو پیٹ میں انتہائی بھوک کے ٹائم پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو پھر صفرا کہتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے سفر کو. خیر وجہ کچھ بھی ہو لیکن اسلام نے بتلا دیا کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. نہ عدوہ ہے، عدوہ کہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، جس کو ہم عام زبان میں انفیکشن کہتے ہیں کہ بھئی اس کو بیماری لگی اب اس کے پاس جو رہے گا اس کو بھی لگ جائے گی. اسلام کہتا ہے یہ تصور بھی غلط ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی خارش، اس کے بعد دوسرے اونٹ کو بھی ہو گئی. تو اس کا مطلب مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ منع فرما رہے. آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ پہلے اونٹ کو کس نے کیا؟ پہلے اونٹ کو جو خارش اور کھجلی شروع ہوئی وہ کس نے کی؟ تو اس نے کہا اللہ نے کی. بس جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ نے بیمار کیا دوسرے اونٹ کو بھی اللہ ہی نے بیمار کیا. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح پاس رہنے کی وجہ سے، قریب رہنے کی وجہ سے بیماری متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے. بہت سے لوگ ہیں جو بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، بڑی خطرناک بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہے، لیکن یہ تیمارداری کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا.
اور بعض مرتبہ معمولی بیماری ہے، معمولی اس کا کنیکشن ہوا، اس کے ساتھ بات چیت کی، اس نے زور سے کھانسا ہے کیا وہ بیمار ہو گیا، کہنے لگا اس کو کھانسی ہوئی تھی نا اس لیے مجھے انفیکشن لگ گیا. یہ غلط ہے. عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے بیمار کیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، سب کچھ خیر آپ ہی کے قبضے میں. تو کسی کا بیمار ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کا شفا یاب ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کو مال مل گیا یہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کا مال لٹ گیا یہ بھی اللہ کی طرف سے. ہر نفع و نقصان میں ہم کو متوجہ کر دیا اللہ کی طرف. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جب نعمت آتی ہے تب بھی اللہ کی طرف، اور جب مصیبت آتی ہے تب بھی اللہ کی طرف. نعمت آتی ہے تو اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنا، اور مصیبت آئے تو کسی اور کے سر ڈال دینا، یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی. اسلام نے اس کو منع کیا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کچھ نیکی، کوئی اچھا صحت مندی آ جاتی تھی تو کہتے تھے لنا هَذِهِ، we deserve like this، یہ تو ہمارا مستحق، ہم اس کے مستحق ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والوں کو ان کو کہتے تمہاری نحوست کی وجہ سے آئی. الا انما طائرهم عند اللہ. اللہ فرما رہے ہیں خوب سن لو، تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے، اللہ کے پاس تمہاری بدعمالیوں کی نحوست گئی ہے، تم پر عذاب آیا، تم پر مصیبت آئی. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو نحوست کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا، کسی اور آدمی کو منحوس کہنا، یہ تو بڑا آسان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ آدمی بڑا بھاری ہے، اس کے قدم بہت منحوس ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خراب ہیں. بہو کو کہتے ہیں جب سے تو آئی ہمارے گھر میں تو بے برکتی آ گئی، تیرے پیر ہی منحوس تھے، گھر میں یہ ہو گیا، دولت چلی گئی. کسی کو اس طرح منحوس نہ کہا جائے. منحوس کیا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ نحس یعنی منحوس استعمال کیا ہے. کہاں پر؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں تذکرہ چل رہا ہے قوم عاد پر عذاب کا، ہم نے ان پر مسلسل عذاب بھیجا. وہ کیا ہے؟ فی یوم نحس مستمر، ایسے دن میں جو ان کے لیے منحوس تھا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آیا، وہ منحوس. تو ہماری بدعمالیاں منحوس، ہم جو برے اعمال کر رہے ہیں یہ نحوست کے لانے کا سبب ہے، یہ بدقسمتی لانے کا سبب ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے سب برابر ہے. روزانہ جو دن آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو مہینے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، جو اوقات ہیں اللہ کی طرف سے. نہ کسی دن کے اندر نحوست ہے، نہ کسی مہینے میں نحوست ہے. کچھ لوگ انگریزوں کی دیکھا دیکھی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، 13 تو کہتے ہیں از انلکی نمبر. ہمارے یہاں سب لکی نمبر ہے. 313 کا عدد دیکھو اصحاب بدر کی تعداد ہے، اور پھر 13 کو انلکی سمجھ کر ادھر سے پھر سفر کو جوڑ دیا تو کہتے سفر کی 13 تاریخ تو بہت منحوس. یہ بھی غلط. سفر میں کوئی نحوست نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا.
لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. طیارہ کیا تھا؟ طیارہ یہ بدشگونی لیتے تھے. جب کسی جگہ سفر کرنے جانا ہو تو پہلے وہ کنکریاں ڈالتے تھے. اس جگہ پر جہاں پرندے رہتے ہیں گھونسلوں کے اندر کنکری مارتے تھے. اگر وہ کنکری مارنے کے بعد جو برڈز ہے پرندہ وہ رائٹ سائڈ پہ اڑتا تھا تو کہتے تھے دس از رائٹ، کام ہو جائے گا ہمارا. اور اگر لیفٹ سائڈ پہ اڑتا تھا کہتے تھے او اب ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ تو لیفٹ ہو گیا، ادھر چلا گیا. اب وہ پرندے کو کیا پتا کہ تم کہاں جا رہے ہو، پرندے کو کیا پتا کدھر اڑنا ہے، بس وہ تو نکلا اور اڑ گیا. جس طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ بلی کو آگے سے جانے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی اب کام نہیں ہوگا، کالی بلی گزری ہے اب تو منحوس ہو گیا. وہ بلی کو کیا پتا ہو. تو کسی کے آنے جانے سے، کسی جانور کے اس طرح آنے جانے سے ہمارے کاموں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بادشاہ تھا، اس نے کہیں پڑھ لیا، کسی نے اس کو بتا دیا کہ صبح صبح اگر دو پرندے ایک ساتھ دیکھیں تو یہ بہت، دو کوے ایک ساتھ دیکھیں تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے. بادشاہ نے سوچا کہ چلو، کہہ دیا کسی اپنے کام کرنے والے کو کہ دیکھو صبح میں دو کوے اگر دیکھے تو مجھے اٹھا دینا. اب ایک غلام تھا، وہ اسی کام پر معمور تھا، وہ دیکھتا رہا. ایک جگہ اس نے دو کوے ایک ساتھ دیکھ لیے. بادشاہ کو جلدی جلدی اٹھایا محل میں کہ اس ونڈو سے دیکھا آپ، سیدھے دو کوے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. بادشاہ اٹھا اور جب ونڈو سے دیکھنے گیا تو ایک کوا اڑ چکا تھا. بادشاہ نے کہا ظالم، میں نے کہا تھا کہ دو کوے ایک ساتھ نظر آئیں تب مجھے بتانا، اور تو نے یہ کیا کر دیا، آج تو میرا دن خراب گزرے گا. بلایا اور کہا اس کو کوڑے لگاؤ. بادشاہ سلامت تھے، کوڑے مارنے کا حکم دے دیا. 50 کوڑے لگائے جائیں. ابھی کوڑے لگ ہی رہے ہیں، کسی نے بادشاہ کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجا باہر سے. اس کا دوست آیا تھا کسی ملک سے سفر کر کے یا حج سے، بڑا قیمتی تحفہ بھیجا. اس میں کچھ کپڑے بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھجور ہے. ادھر کوڑے لگ رہے اور ادھر کو تحفہ آ رہا ہے. وہ غلام ہنسنے لگا. بادشاہ نے کہا کیوں ہنستا کیوں ہے؟ اس غلام نے کہا سر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، دو کوے میں نے دیکھے تو مجھے تو کوڑے مل رہے ہیں، ایک کوا آپ نے دیکھا آپ کو تو تحفے مل رہے ہیں. تو معاملہ تو الٹا ہو گیا. تو کوے دیکھنے سے کسی کی خوش قسمتی، کسی کی سعادت، کسی کی بدنصیبی نہیں ہوتی. تو لوگوں کے ذہن میں کہ اگر یہ چیز ہو گئی تو بہت اچھا ہے. حدیث میں منع کیا گیا. ہاں نیک شگون لے سکتے ہیں آپ. نیک شگون کا مطلب کسی اچھی چیز سے اچھا نام لے لیا آپ نے اور کہا ہاں ہمارا کام ہو جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے کسی بستی میں پوچھتے یہاں کا نام کیا ہے، اس بستی کا نام بتایا جاتا تو اگر آپ اس میں سے کوئی خیر کی بات نکالتے تو کہتے کہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں. نیک شگون لینا اچھا ہے. جیسے جمعے کے دن تھا اور اگر کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کہیں جمعے کا دن ملا اس کو خوش نصیب ہے، اچھا نیک شگون لے سکتے ہیں آپ. یا کوئی آیا جمعے کے دن، آپ کہیں کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ جمعے کے دن آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. کوئی آدمی ملنے آیا، اس سے آپ نے پوچھا کیا نام ہے، اس نے کہا سعید. اچھا کہ سعید کے معنی ہوتے ہیں لکی، خوش قسمت. اس کا مطلب آپ سے میرا کام ہو جائے گا. تو ایسی اچھا شگون لینا، کوئی اچھی بات نکالنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بری بات نکالنا، کسی کو منحوس کہنا، کسی عمل کو، کسی کام کو اور یا کسی آدمی کو منحوس کہنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بدعمالیاں اپنی جگہ بری ہیں، بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، زندگی بدعمالیوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے. وہ حدیث یاد ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس کی گویا فیملی برباد ہو گئی، اس کا مال برباد ہو گیا. خاص طور پر عصر کی نماز کے لیے لفظ استعمال کیا. لکھتے ہیں محدثین کہ خاص عصر کی نماز کیوں؟ فرمایا عصر کی نماز کا ٹائم بہت مختصر ہے، ٹائم بہت بیزی ٹائم ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں بیزی ہوتا ہے. فرمایا دو وجہ سے آدمی نماز چھوڑتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے، بزنس میں لگا ہوا تھا، جاب پر تھا، کام پہ تھا، موقع ہی نہیں ملا، اس وجہ سے نماز چھوٹ گئی، یا بیوی بچوں کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے. تو فرمایا کہ اگر اس نے نماز چھوڑی
کہیں نہ کہیں یہ دو وجہ پائی جائے گی، اس لیے فرمایا اس کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کی فیملی برباد ہو گئی۔ دیکھیے نحوست یہ ہے۔ وہ حدیث بھی یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی ان کی بارش روک دی جاتی ہے، وہاں بارش روک دی جائے گی یا بے موسم بارش ہوگی، بارش کا نفع نہیں ہوگا۔ دیکھیے بدعمالیوں کی نحوست۔ فرمایا جس قوم میں اندر بے حیائی عام ہو جائے گی اس میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوگی جو کبھی کسی زمانے میں سنی بھی نہیں گئی۔ یہ نحوست، بدعمالیوں کی، گناہوں کی نحوست۔ تو آدمی منحوس نہیں ہوتا، دن منحوس نہیں ہوتا، زمانہ اور وقت منحوس نہیں ہوتا، اس کے برے اعمال کی نحوست اس پر پڑتی ہے۔ آدمی یہ سوچے میں نے اپنی زندگی میں اعمال کیا کیے، میرا جو عمل ہے روزانہ کا کیا اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا، اس پر غور کریں اور اس پر محنت کریں کہ اس کو صحیح کیا جائے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر۔ تیسرا جو لفظ ہے حامتا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کھوپڑی، جو انسان کی کھوپڑی ہوتی ہے۔ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا جادوگر کھوپڑی کا استعمال کرتے ہیں جادو کرتے وقت۔ اس زمانے میں بھی کچھ کھوپڑی کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس پر اس طرح جادو کے عملیات کیا کرتے تھے۔ فرمایا اس کا کوئی لین دین نہیں نحوست کے ساتھ، یہ کام ہونے کے ساتھ، کام خراب ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں، صبح ہوئی ہاروسکوپ دیکھتے ہیں، وہ اخبار میں دیکھتے ہیں ہمارا ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔ ستاروں کا بھی کوئی اثر نہیں۔ انسان روزانہ صبح کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کل یصبح، ہر آدمی صبح کرتا ہے، یا تو اپنی ذات کو چھڑاتا ہے جہنم سے یا ہلاکت کی طرف ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر صبح اٹھ کر وہ اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا رہا ہے۔ معتق النفس ہو او موبقھا، یا ہلاک کرتا ہے، صبح ہوئی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ گیا، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ نحوست یہاں آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا سورہ یاسین میں قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ۔ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ تمہاری وجہ سے سب نحوست ہے، تمہاری وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ تکلیف ہو۔ اللہ نے فرمایا انما طائرہم، تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں۔ جتنا انسان گناہوں والے راستے پر جائے گا مصیبتیں اسی قدر اس کے قریب آئیں گی، اور جتنا نیک راستے پر، اللہ کو راضی کرنے والے راستے پر جائے گا اس کو زندگی میں سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو، اطمینان قلب جو حاصل ہوگا وہ اللہ کو یاد کرنے سے حاصل ہوگا۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں دل کو سکون ملے گا، ورنہ مال کے اندر سکون نہیں ہے۔ مال زیادہ ہو جانا یہ کمفرٹ ہے، آسانی ہے، عیش ہے، لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ کسی نے سوچا کہ عزت زیادہ مل جائے تو سکون مل جائے گا۔ جو آدمی بہت زیادہ فیمس ہو گیا، بہت زیادہ اس کو عزت مل گئی، لیکن پھر بھی ٹینشن نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، پریشانیوں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اللہ سے غافل ہے۔ جو اللہ کو یاد کر رہا اس کو سکون ہے، اس کی زندگی اطمینان سے گزر رہی ہے، جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کرو۔ اور کسی کو منحوس کہنا یہ گویا اپنے آپ سے ذمہ داری اٹھا کر دوسرے پر ڈال دینا ہے۔ کسی کو کہہ دیا تیری وجہ سے یہ کام ہوا، آپ اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ انسان اپنی طرف نہیں دیکھتا، دوسروں پر ڈالنا یہ بہت آسان ہے۔ کسی کام میں جب فیل ہو گیا تو اس کی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا یہ بہت آسان نسخہ ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو فیل ہوا اس میں میرے کہاں کہاں فالٹ ہے، میں نے کون سی غلطیاں کی ہے جس کی وجہ سے یہ کام کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر آدمی دوسرے کو بلیم کرنا یہ بہت آسان نسخہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما طائرکم عند اللہ، اپنی طرف غور کرو، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی ذہن سازی کی
اور یہ فرمایا کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے. یہ ہمارا عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی اس طرح کی بلی سامنے آ جانے سے نفع نقصان کچھ نہیں. سفر کے مہینے میں نفع نقصان کچھ نہیں. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ شوال کے مہینے میں شادی کرنا برا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری شادی شوال میں ہوئی تھی, رخصتی بھی شوال میں ہوئی, مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا, اور اس میں ان بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا. فرمایا میری شادی بھی شوال میں ہوئی, میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ محرم کے مہینے میں کہا نہیں شادی نہیں ہو سکتی, اسپیشل شروع کے 10 دنوں میں تو کہا نہیں یہ تو غمی کے دن ہے. شریعت میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں شادی کو منع کیا گیا ہو, کوئی گھڑی ایسی نہیں. نماز پڑھنے کو تو منع کیا گیا کہ چلو بھائی زوال کے وقت, طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھو سجدہ, لیکن شادی کے لیے کوئی ٹائم نہیں. اب اس کو ہم نے محدود کر دیا کہ نہیں ان دنوں میں شادی نہیں ہو سکتی, خوشی کے کام نہیں ہو سکتے. خوشی کے کام جو شادی کا کام ہے یہ ایک عبادت بھی ہے, کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں, کسی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. کسی نے کہا شعبان کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی, یعنی منحوس سمجھا. فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شعبان میں ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن نہیں دیکھا, کوئی مہینہ نہیں دیکھا کہ چلو اسپیشل ان دنوں میں شادی کی جائے. یہ ہندوؤں کا تصور ہے, مشرکانہ تصور ہے کہ کون سا دن کون سی گھڑی ہمارے لیے مناسب ہے. ہندوؤں میں یہ رواج ہے, وہ پنڈت بتاتا ہے کہ شبھ گھڑی کون سی ہے تمہارے لیے. وہ شبھ گھڑی کے دن اسی ٹائم پر پھر نکاح ہوگا, چاہے رات کے 10 بج جائیں, چاہے دن کو ارلی بلایا جائے گا, اس وقت شبھ گھڑی ہے, اس وقت نکاح ہوگا. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام یہ بتلاتا ہے کہ آدمی کا نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے. تو اس بات اور اس عقیدے کو دل میں جما لینا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارا ہر کام ہو رہا ہے. بزنس میں اگر نفع ہو گیا تو یہ سمجھے الحمدللہ اللہ کی طرف سے, اگر نقصان ہو گیا تو یہ یقین کریں اللہ کی طرف سے ہے. ایک بزرگ کا بڑا بزنس تھا, کسی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ جو کنٹینر آ رہا تھا, آرڈر دیا ہوا تھا, پورا کنٹینر ڈوب گیا. الحمدللہ. کچھ دیر کے بعد یا کسی نے بعد میں اطلاع دی کہ نو وہ دوسرا کنٹینر کسی اور کا ڈوبا ہے, ہمارا کنٹینر تو سلامت آ رہا ہے. پھر کہا الحمدللہ. کیا بات ہے, دونوں مرتبہ الحمدللہ. شروع میں بھی الحمدللہ کہا جب یہ خبر ملی کہ اپنا کنٹینر ڈوب گیا, بعد میں جب خبر کی غلط ہونے کی اطلاع ملی تب بھی الحمدللہ کہا. جب پہلی خبر ملی تھی اس وقت میں نے اپنے دل پر توجہ ڈالی کہ یہ جو نقصان ہوا اس نقصان پر تو راضی ہے کہ نہیں اللہ سے. میرے دل نے اس وقت کہا جو اللہ نے کیا اس پر میں راضی ہوں. اس دل کی رضامندی پر میں نے اپنے آپ میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ دل اس حالت پر بھی راضی ہے. پھر جب یہ اطلاع ملی کہ نہیں اپنا کنٹینر نہیں ڈوبا, نقصان نہیں ہوا, تب میں نے پھر دل کو ٹٹولا. تو پھر اس نے کہا میں اللہ کے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں. میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو دونوں حالتوں میں انسان بیمار بھی ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ نے عذاب دے دیا, مصیبت دے دی, یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ عذاب ہے آزمائش ہے؟ کچھ لوگوں کو اللہ عذاب کے طور پر بھی بیمار کرتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دیکھیں کہ یہ بیماری یا یہ مصیبت اس کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنی یا اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنی. اگر اس بیماری کی وجہ سے یا اس مصیبت کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہو گیا بندہ, اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تیرے لیے. ایک آدمی نماز کا پابند نہیں تھا, لیکن ذرا اللہ نے جھنجھوڑا, ذرا مصیبت آ گئی یا کوئی بیماری آ گئی, نماز کی طرف آ گیا. یا اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا, بیماری میں اللہ اللہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے یہ جو بیماری آئی تیرے لیے جھنجھوڑنے کا ذریعہ بنی اور تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, یہ بیماری تیرے لیے نعمت بنی. اور اگر غافل ہو گیا, جو کچھ تھا اس سے غفلت اختیار کی, اس کا مطلب وہ تیرے لیے عذاب تھا, وہ مصیبت تھی. اس لیے تمام چیزوں میں اللہ کی طرف غور کرے انسان.
اگر نعمت آئی ہے تب بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، مصیبت آئی ہے تب بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور ہر وقت اپنے دل کو یہ سوچے، دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، جس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہی سبق دیا گیا ہے۔ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمارا ہر کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ چلانے لگی، رونے لگی، ہائے واویلا جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے گھر آنی تھی موت، میرا ہی بیٹا لینا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی، بڑھیا صبر کر۔ بوڑھی نے کہا کہ آپ پر مصیبت آتی تو پتہ چلتا، یعنی آپ کیا جانے مصیبت کیا ہوتی ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہونا کس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھ گئے، صحابہ کرام میں سے کسی نے اس کو توجہ دلائے اور کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسر باغ کیا، جواب دیا تم نے۔ وہ بوڑھی کو احساس ہوا، جلدی جلدی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی اور آپ سے معذرت کی، معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، حقیقی صبر جو ہے، وہ ریئل صبر جو ہے، وہ مصیبت کے پہنچنے کے اسی ٹائم پر، اسی مومنٹ پر صبر کرنا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، سال دو سال کے بعد تو آدمی بھول بھی جاتا ہے، صدمہ کم ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ٹائم جس وقت یہ خبر آئی تھی، ٹھیک اس وقت صبر کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون یہی سبق سکھلاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی، آپ نے کہہ دیا اللہ کی طرف سے، بس راضی رہ جاؤ۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، دل غمگین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے خلاف بولنا، شکوے شکایتیں کرنا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شروع میں نے بتایا سفر کا مہینہ جو ہے، اس لفظ کے ساتھ مظفر جوڑا ہے اسلام نے، سفر المظفر، ایسا مہینہ جو کامیاب مہینہ ہے، اس میں جو آدمی کام کرے گا کامیاب ہے۔ تو زمانے جاہلیت کا جو تصور تھا وہ اسلام نے ختم کر دیا۔ وہ لوگ کہا کرتے رہے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں۔ کسی مہینے میں بھی، کسی دن میں بھی، کسی وقت میں بھی انسان شادی کے کام، خوشی کے کام کر سکتا ہے۔ تو یہ تصور غلط ہے، جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ 13 نمبر غلط ہے، 13 تاریخ او از ان لکی۔ اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، آپ یہ کام کر لو، اگر اس میں کامیابی ملتی ہے اللہ کی طرف سے، اگر ناکامی بھی ہوئی تو اللہ کی طرف سے۔ کوئی نمبر، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی شخص منحوس نہیں۔ عورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کا دن ہے تو اس کا شوہر مر گیا ہے تو بیوہ ہے، اس کو مت بلانا اس دن، اس کا شوہر مر گیا ہے، منحوس عورت ہے، جب سے آئی، جیسے گھر میں آئی اس کا شوہر مر گیا۔ یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ منحوس ہونا، کسی شخص کا منحوس ہونا، کسی کے پاؤں کا منحوس ہونا کہ اس کے پاؤں کے آنے سے گھر میں بے برکتی ہو گئی، اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور اللہ کی طرف ہمارے نفع نقصان کو ہم جما دیں، یہ عقیدہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ۔